اسی لیے جرمنی میں ہٹلر نے اپنی جو پالیسی طے کی تھی تو اس کی پالیسی میں آج بھی اس کی لکھی ہوئی کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولو کہ دنیا کو یقین نہیں آئے کہ کیا اتنا بڑا بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ دوسری پالیسی کہ جھوٹ اتنی دفعہ بولو، اتنی مرتبہ دہراؤ کہ سننے والے اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں، یہ سوچ کر کہ اگر یہ جھوٹ بات ہوتی تو ہر کوئی کیوں کہتا، ہر جگہ سے کیوں کہی جاتی، ہر پلیٹ فارم سے کیوں اس کی دعوت دی جاتی، معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سچائی ہے۔ اور اس کی پالیسی اور حکمت عملی میں ایک تیسری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس بڑے جھوٹ کے درمیان تھوڑا سا سچ بھی شامل کر دو تاکہ کوئی جھوٹ کو پکڑ بھی لے تو اس تھوڑے سے سچ سے ہمارے لیے باہر نکلنے کا راستہ موجود رہے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں سچائی ہے۔ یہ وہ ہٹلر کی پالیسی ہے جس نے جرمنی پر حکومت کی اور جس نے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا خون بہایا۔ اور آج دنیا اسی کی پالیسی پر چل رہی ہے، اسی کی پالیسی پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسی کی پالیسی کو لے کر فلمیں بنائی جا رہی ہیں اور اتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ایک عام آدمی خواب میں بھی یہی نہیں سوچ سکتا کہ یہ کوئی جھوٹ ہے، کہے گا کہ نہیں حقیقت ہے۔ اور اتنی دفعہ بولا جا رہا اور اتنے لوگوں کی طرف سے بولا جا رہا اور بار بار بولا جا رہا اور ہر پلیٹ فارم سے بولا جا رہا کہ بار بار سننے کے بعد آدمی کو یقین آنے لگتا ہے کہ اس میں سچائی ہے اور کچھ سچائی ہوتی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس معمولی سچائی کے نتیجے میں جو بڑا جھوٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور لوگ اس سچائی سے متاثر نہیں ہوتے، لوگ اس بڑے جھوٹ سے اور پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے۔ چنانچہ یہ جو موجودہ فلم چل رہی ہے کیرالا فلم کے نام، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 32,000 لڑکیوں کو ان کا مذہب تبدیل کروا کر ISI میں ان کو جوائن کیا گیا اور ان کے نتیجے میں دہشت گردی کو اور آتنکواد کو پھیلایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ بڑے سے بڑا آدمی بول رہا، وہ آدمی کہ جس کے ہاتھ میں ملک کی لگام ہے اور اس کا قانونی اور اخلاقی یہ فریضہ ہے کہ وہ ملک میں امن قائم کرے، لوگوں کے درمیان سے نفرتوں کو دور کرے، لیکن وہی آدمی سینہ تان کر اور سینہ ٹھوک کر اس پروپیگنڈے کی پرزور تائید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں بہت بڑی سچائی بتلائی گئی، اس سے ہم کو نکلنا پڑے۔ حالانکہ جتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اس پر جب ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا تو اس کی مثال ایسی ہوئی کہ پہاڑ کھودا اور چوڑیاں نکلی۔ چنانچہ ISI اولاً تو یہ بات ہے کہ ISI کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کسی طرح کا کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔
اور یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کے نام پر یہ تنظیم کھڑی ہوئی اور یہ تحریک کھڑی ہوئی تو ہندوستان کے تمام مسلم علماء اور اداروں نے متفقہ یہ فتویٰ جاری کیا کہ اس کا اسلام سے اور مسلمان سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے اس موقع پر فتویٰ دیا، جمعیت العلماء ہند اور تمام ملی اور دینی تنظیموں کے بڑے بڑے علماء انہوں نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ جاری کیا کہ ISI کا نہ اسلام سے کسی طرح کا کوئی رشتہ ہے اور نہ مسلمانوں سے کسی طرح کا کوئی تعلق ہے۔ اسلام اور مسلمان اس کو کنڈم کرتے ہیں، اس کو ظلم بتلاتے ہیں، اس کو سراسر دہشت گردی قرار دیتے ہیں۔ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ مقصود پروپیگنڈا ہے اس لیے ان فتووں کو نہیں دکھلایا جاتا، ان فتووں کی اشاعت نہیں کی جاتی، میڈیا میں بار بار ان کی باتوں کو نہیں بولا جاتا، بلکہ یہی بولا جاتا ہے کہ یہ ISI اسلامی تنظیم ہے اور مسلمانوں کی تنظیم ہے اور اس کی طرف سے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک بات نہیں ہے، ہمیشہ یہی ہوا۔ انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق دنیا سے ISI سے متاثر ہونے والے یا اس کو پرموٹ کرنے والے وہ 40,000 یا 42,000 لوگ، صرف ہندوستان سے نہیں، دنیا کی 80 کنٹریوں سے 80 کنٹریوں سے ISI سے متاثر ہونے والوں کی یہ تعداد ہے، 40,000 یا 42,000۔ نہ یہ کہ صرف ہندوستان سے اور صرف ہندوستان کے کینیڈا سے اور کینیڈا سے صرف لڑکیوں کی تعداد 32,000 بتلائی جائے، حالانکہ 80 کنٹریوں سے جو لوگ اس تنظیم سے متاثر ہوئے یا کسی درجے میں انہوں نے اس کی تائید کی، اس کی تعداد ہے 40-42,000۔ اور یہ تو اور پھر اس میں انڈیا کی تعداد کتنی ہے؟ تو انڈیا کی تعداد خود انڈیا کی ہوم منسٹری کی رپورٹ کے مطابق 155، یعنی صرف انڈیا کے 150 لوگ ہیں، یا انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق 180 یا 200 کے درمیان، یعنی 150 یا 180 یا صرف 200 لوگ ہیں جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے جو متاثر ہوئے اس تنظیم سے اور دہشت گردی سے۔ اور صرف یہ تو متاثر ہونے والے، یہ جوائن کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جوائن کرنے والوں کی تعداد کیا ہے؟ تو رپورٹ یہ بتلاتی ہے کہ انڈیا سے اس تنظیم کو جوائن کرنے والوں کی تعداد وہ 60 یا 66 ہے، صرف 60 یا 66 لوگوں نے اس کو جوائن کیا، اور اس میں عورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ فقط 40 عورتیں تھیں۔ کیرلا سے کتنی عورتیں تھیں؟ تو وہ فقط 6 عورتیں تھیں، اور ان 6 عورتوں میں کتنی عورتیں تھیں کہ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو وہ فقط 3 تھیں، اور 3 میں بھی 2 کرسچن تھی کہ جو اسلام میں کرون ہوئی، اور ایک فقط ہندو تھی جس نے اپنا مذہب تبدیل کیا اور وہ مسلمان ہوئی۔ اور ان 3 کے ساتھ بھی وہ نہیں ہوا جو بتلایا جا رہا کہ ان پر کوئی زور ڈالا گیا ہو، دباؤ ڈالا گیا ہو، ان پر پریشر کیا گیا ہو، ان کا برین واش کیا گیا ہو، ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ تو کہاں 32,000 اور کہاں 30، اور کس تعداد کے ساتھ مسلمان ہندوستان میں بستے ہیں، اس کی حیثیت سے دیکھا جائے تو دیگر کنٹریوں سے ISI سے متاثر ہونے والوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے،
ہندوستان میں اتنے بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں لیکن متاثر ہونے والوں کی تعداد فقط 200 کے اندر جو اریسٹ ہوئے یا جن پر کوئی کیس چلا، اور جانے والے تو فقط 60 یا 66 ہے جنہوں نے باقاعدہ جوائن کیا، اور ان میں فقط 40 عورتیں اور کیرلا سے تعلق رکھنے والی فقط 6 عورتیں، اور 6 عورتوں میں بھی فقط 3 عورتیں ہیں کہ جو دیگر مذہب سے تعلق رکھتی تھی، ان میں بھی صرف 2 کرسچن تھی اور 1 ہندو تھی، اور ان 3 کے ساتھ بھی وہ نہیں ہوا جو دکھلایا جا رہا۔ تو یہ دوستو واقعہ یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈے کا دور ہے، اور یہ ہمیشہ حق کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بدنام کر کے پروپیگنڈا کیا گیا، کبھی قرآن کی آیات کا غلط مطلب بیان کر کے پروپیگنڈا کیا گیا، اور کبھی اکا دکا واقعات کو کہ جس کا اسلام سے اور باقاعدہ مسلم تنظیموں سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو باقاعدہ مسلمانوں کی منصوبہ بندی قرار دیا گیا۔ جیسے یہی لو جہاد، اب پورے ہندوستان میں بتلائیے کہ کون ہے کہ جو بڑے پلیٹ فارم سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہو کہ ان کی لڑکیوں کو اغوا کرو، ان کی لڑکیوں کو متاثر کر کے ان سے شادیاں کرو، اور تم کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا، تم کو اتنی بڑی سہولتیں دی جائے گی۔ اب کوئی بتلائے کہ کون سا ہندوستان کا عالم ہے کہ کسی نے اس طرح کبھی کوئی تقریر کی؟ کون سی مسجد ہے کہ جس سے یہ اعلان کیا گیا؟ کون سی مسلم تنظیم ہے کہ جس نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی گفٹ کا اور کوئی دولت دینے کا اعلان کیا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے خلاف جو تنظیمیں کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے لو جہاد، پھر بھی کہا جا رہا ہے لو جہاد۔ تو دوستوں واقعہ یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈے کا دور، اور پروپیگنڈا ہر دور میں ہوتا رہا، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہوتا رہا، صحابہ اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہوتا رہا، اور اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے قرآن نے جا بجا اس کی بھی ہدایت، اور اس کی ہدایت میں اگر مختصراً کہا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اسلام کا پورا اور صحیح علم ہونا چاہیے۔ پورا اور صحیح علم نہیں ہوگا، وہ فقط خاندانی مسلمان ہوگا تو وہ ایسی باتوں سے متاثر ہوگا اور وہ یہ سوچنے لگے گا کہ پوری دنیا میں یہ ہو رہا، پوری دنیا سے یہ کہا جا رہا، اتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اسلام میں برائی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کب سوچے گا؟ جب کہ اس کو اسلام کا صحیح اور پورا علم نہیں ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ ہم خاندانی مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم اسلام کا شعور پیدا کریں، اسلام کی سمجھ پیدا کریں، قرآن سے اپنا حقیقی تعلق پیدا کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کے کیا ہوشے۔ اور دوسری چیز ہے وہ تقوی اور صبر کا راستہ، کہ جتنا پروپیگنڈا ہو اس کے مقابلے میں اتنا ہم دین پر جمنے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اتنا زیادہ ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو داخل کریں، جتنا زیادہ مسجدوں کو بدنام کیا جا رہا ہو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، جتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہو ہمارا فریضہ ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے دل و جان میں اور رگ و پے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے۔ تو تقوی کا راستہ، اور ان چیزوں کو اپنانے میں اگر مشکلات پیش آتی ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہے، تو اس کے لیے صبر کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔
قربانیاں دینا پڑے گی حق کے راستے میں. حق پر جمنے میں ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے پھول برسائے جائیں گے اور تم کو ہار پہنائے جائیں گے. نہیں، حق پر اگر جمو گے، حق کی تبلیغ کرو گے اور حق پر قائم رہنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، روڑے اٹکائے جائیں گے. لیکن انہی راستوں سے ہم کو حق پر جمنا ہے اور حق کی تبلیغ کرنا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم مسلسل یہ کرو گے تو ایک وقت آئے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام پر اور حق پر استقامت کے ساتھ قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا